السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت 77 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا، لم نہیں، علم کیا نہیں، ترا دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، قیل کہا گیا، لہم جن کو، کفو روکے رکھو۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی اپنے ہاتھوں کو روکو، جنگ سے روکو مراد ہے۔ اور وَأَقِیمُوا اور پڑھو، قائم کرو، صلاۃ نماز کو، وَآتُوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور حکم دیا کہ قائم کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ان باتوں کو تو انہوں نے مان لیا نا۔ فلما پس جب، کتبہ فرض کیا گیا، علیہم القتال ان پر جہاد، اذا تو اس وقت، فریقم ایک گروہ یعنی بعض لوگ، منہم ان میں سے، یخشون الناس لوگوں سے ڈرنے لگے، لوگوں سے خوف کھانے لگے، کا جیسے، کخشیت اللہ جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او یا اشدہ اس سے بھی زیادہ، خشیہ ڈرنا۔ تو جب فرض کیا گیا ان پر جہاد، تب ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگ گیا، کسی لوگوں سے، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ وقالو اور کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، لما کیوں، کتبتا تو نے فرض کیا، علینا القتال ہم پر جہاد، یعنی جلد جہاد فرض کیا۔ اور کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، کیوں تو نے ہم پر جہاد فرض کر دیا؟ اور پھر کیا کہتے ہیں، لولا کیوں نہ، اخرتنا تو نے ہمیں مہلت دی، الی اجل قریب مدت قریب تک، یعنی کچھ تھوڑی سی مہلت۔ اور کیوں نہ تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت دی۔ قل کہو، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں فرمائیے، متاع الدنیا دنیا کا سامان، دنیا کا فائدہ، قلیل تھوڑا ہے، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو فرمایا کہ اے ترجمان حقیقت نے جا کے بتاؤ کہ دنیا کا سامان بہت قلیل ہے، والآخرۃ اور آخرت، خیر بہتر ہے، لمن اتقی اس کے لیے جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور بتایا کہ بتاؤ محبوبہ کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، جبکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کیے ہے، جو متقی ہیں، کیونکہ وہ تو جنت ہے نا، ریوارڈ اچھا، ہمیشہ وہی رہنا ہوگا، تو وہی بہتر ہے۔ اور لا نہیں تظلمون تم لوگوں پر ظلم کیا جائے گا، ولا تظلمون اور تم لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا دھاگے کے برابر، کھجور کی گٹلی کے ریشے کے برابر، مراد تھوڑا سا بھی، اور تم پر کھجور کی گٹلی کے ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما جہاں کہیں بھی، تکونو تم ہوگے، یدرککم الموت، یدرک کا معنی ہوتا ہے پکڑ لے گی، پا لے گی تمہیں موت، ولو اگرچہ کنتم تم ہو، فی میں بروج برج کی جمع، قلعے مشیدہ مضبوط بلند، جس میں انسان خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی تم ہوگے،
تمہیں موت آ جائے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں پناہ گزین ہو، رکے ہوئے ہو، یعنی جو بڑے بڑے محل ہیں وہ بھی تمہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ اور ان اگر تصبہم پہنچتی ہے انہیں حسنہ کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یقولو تو کہتے ہیں ہذہ یہ، یعنی یہ ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اس بھلائی کی طرف، من سے عند اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن اور اگر تصبہم اگر انہیں پہنچتی ہے سیئہ کوئی برائی پہنچتی ہے، تکلیف پریشانی یا کسی قسم کی جیسے قحط سالی وغیرہ، یقولو تو کہتے ہیں ہذہ یعنی یہ جو برائی ہے، من عندک یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وغیرہ، یہاں تو بڑی بات ان ظالموں نے کہہ دی۔ اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کل سب من عند اللہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ محبوبہ آپ فرما دیجئے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، فما پس کیا ہے لہؤلاء ان سب قوم لوگوں کو، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، فما لہؤلاء القوم ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون نہیں قریب آتے، یفقہون کہ یہ سمجھیں حدیثا کوئی بات۔ تو کیا ہو گیا اس قوم کو جو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے، ما اصابک جو پہنچے تجھے، یہ آپ کو سب کو خطاب ہے نا، نوع انسانی کے ہر فرد کو، من حسنہ کوئی نیکی، کوئی فائدہ، کوئی بھلائی، فمن اللہ پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو آپ کو پہنچے بھلائی تو وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر فرمایا وما اور جو اصابک پہنچے تجھے، من سیئہ کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی نقصان کسی قسم کا بھی، فمن پس اس کا جو سبب ہے وہ بتایا جا رہا ہے، نفسک تیرے نفس کے سبب ہے، تیرے گناہوں کے سبب ہے، تیرے سبب ہے۔ اور جو آپ کو تکلیف پہنچے تو وہ آپ کی طرف سے ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، للناس لوگوں کی طرف، رسولا رسول بنا کر، اور ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، وکفا اور کافی ہے، کون، باللہ شہیدا آپ کی رسالت کا گواہ اللہ تعالی۔ اور کیا فرمایا کہ آپ کو تو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے نا۔ فرمایا کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کا گواہ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ہجرت سے قبل مکہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں دی جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کے عرض کرتے تھے کہ یہ بہت اذیتیں دیتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے جہاد کریں۔ ایک تو اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا، دوسرا حکمت کا بھی تقاضا یہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد سے اس ٹائم روکا۔ ان کے حالات، وہ سچویشن جو ایسی تھی، تعداد بھی بہت کم تھی، اور اگر اس ٹائم اجازت دیتے تو آپ خود سوچیے۔ تو بہرحال اس ٹائم کہا کہ آپ ابھی نماز اور روزہ وہ ادا کیجیے، پھر اس کے بعد جب مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی
تو پھر جہاد فرض ہو گیا۔ جب جہاد فرض ہوا تو پھر طبعی خوف کا شکار ہو گیا، یہ انسانی فطرت ہے نا، اور حالت بھی ایسے ہی تھی کہ ان میں سے ایک گروہ وہ ڈرنے لگا جس کا یہاں تذکرہ ہے، جسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا کہ یہ جہاد ابھی کیوں ہو گیا ہے فرض۔ تو یہ سوال بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا، اعتراض کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے اگر یہ ہوتا اعتراض کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ انہیں توبیخ زجر کرتے، یعنی ڈانٹتے وغیرہ یا کچھ سخت الفاظ استعمال کرتے، بلکہ تسلی بخش جواب دیا رب کریم نے کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، فنا ہونے والا ہے، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت ہے، وہاں تو بہت بڑی نعمتیں ہیں نا، اور وہ بہتر ہے، لہذا جہاد میں خوشی سے شرکت کریں۔ جیسے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ جب تک نماز روزہ کا حکم تھا اس وقت تک یہ پکے مومن بنے رہے، اور جب اسلام کی سربلندی کے لیے سر کٹانے کا موقع آیا تو پھر تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ تو صحابہ کرام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کلمہ زبان سے کیسے نکال سکتے ہیں، وہ تو اس دار فانی کو الوداع کہہ کر آخرت کی ابدی نعمتوں سے ہمکنار ہونے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتے تھے۔ تو یہ پاک باز صحابہ کی زبان سے یہ جملہ صادر نہیں ہو سکتا۔ تو بہر طور پر یہاں جو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ابھی نماز روزہ کی طرف آپ توجہ دیجیے، اور پھر جب وقت آئے گا تو پھر جہاد کی بھی اجازت دی جائے گی، اور پھر جب جہاد کی اجازت دی گئی تو وہ تھوڑے خوفزدہ ہو گئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ اتنا جلدی کیوں ہمیں جہاد کا حکم دے دیا گیا۔ پھر رب کریم کا کلام اللہ اکبر، فرمایا کہ اے جہاد سے ڈرنے والو سنو، تم یہ تو نہیں کہ میدان جہاد میں جاؤ گے تو موت تمہیں آئے گی، ایسا نہیں، بلکہ جہاں بھی تم ہوگے موت تو تمہیں پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو تو موت سے تو رہائی ممکن نہیں، اور جب موت ناگزیر ہے تو بستر پر مر جانے سے رائے خدا میں جان دینا بہتر ہے، یہ سعادت آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں مجاہدین کی لائف کو تو بڑے بڑے مجاہدین ایسے تھے جو ساری زندگی جہاد کرتے رہے لیکن میدان میں ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، جن میں حضرت خالد بن ولید بھی ہیں اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ تو مومن موت سے نہیں ڈرتا، مومن موت سے نہیں ڈرتا، تو مومن کو کیا حکم ہے کہ کچھ اچھا کر کے جاؤ، دین کی سربلندی کے لیے کچھ کر کے جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور اہم چیز کی طرف اشارہ ہے، وہ بھی منافقین کا ہی تذکرہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، جیسے مال کی فراوانی آ جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، پیداوار جیسے ہوتی ہے فصل وغیرہ کی، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے جیسے قحط پڑ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، اور بات تو یہ کہتے تھے یہ آپ کی، یعنی آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں ان سب کی، یعنی جب سے آپ لوگ یہاں آئے ہو یہ ساری سختیاں آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں دیکھیں رب کریم نے فرمایا کہ اے حبیب ان سے فرما دو کہ رزق میں کمی بیشی، قحط یا خوشحالی، رنج یا راحت، فتح یا شکست، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہر راحت تو مصیبت اللہ کے ارادے سے آتی ہے، ہاں ہم اس کے اسباب مہیا کر لیتے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ نیکی راحت کا ذریعہ ہے اور گناہ مصیبت کا ذریعہ ہے، جیسے فوراً ہی اس اگلی آیت میں سمجھا دیا گیا، تمام نوع انسانی کو مخاطب بھی کیا گیا۔ یہاں خطاب نوع انسانی کے ہر فرد کو ہے، یا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مراد آپ کی امت ہے۔ پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ کل من عند اللہ، یعنی ہر چیز سکھ دکھ آرام راحت خوشحالی تنگی سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہاں فرمایا کہ سکھ آرام اور خوشحالی تو محض اللہ تعالی کا فضل اور احسان ہے، اور دکھ تکلیف تنگی یہ سب انسان کی اپنی طرف سے ہے۔ تو بظاہر لگتا ہے نا کہ دونوں آیات میں تضاد ہے،
حالانکہ تضاد نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز کا موجد حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے نا، لیکن آرام اور خوشحالی کا باعث اس کا احسان ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بندے کا امتحان بھی تو لیا جائے کہ وہ انعام پر کیسے شکریہ ادا کرتا ہے. اور تکلیف اور رنج کا باعث انسان کی اپنی کوتاہیاں اور غفلتیں ہوتی ہیں. آپ بھی اپنا محاسبہ کیجیے. ایک مثال دیتی ہوں، جیسے غزوہ احد میں ایک ہے نا، وہاں کامیابی بھی شکست میں پھر اور شکست بھی فتح میں تبدیل ہوئی. وضاحت میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. جسے ہزیمت سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا تھا، جس تکلیف سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا تھا، اگرچہ اس کا موجود بھی رب تعالی ہی تھا، لیکن پہاڑی درہ پر متعین دستے کی جلد بازی اس کا سبب بنی تھی نا. تو جیسے دنیا کے دوسرے بیچوں کی طرح ہوتا ہے نا، جیسا بیچ ہو گیا ایسا اس کا درخت وغیرہ ہوتا ہے. تو بڑا اچھا لکھا ایک شخص نے کہ دوسرے بیچوں کی طرح انسان کے اعمال بھی اپنے مخصوص برگ و بار رکھتے ہیں، یعنی جیسے عمل ہوتے ہیں ایسے اس کا پھل اگتا ہوتا ہے. تو انسان کو ہر کام کرتے وقت اس کے جو انجام ہے اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوبہ، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے ہر زمانوں کے لیے. کوئی رنگت میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، قومیت میں جو بھی ہو، بس سب کی طرف آپ ہادی ہیں، مرشد ہے. تو بات واضح ہوگی کہ حضور سب کے رسول ہیں. اور محبوب کے کریم کی تشریف آوری بھی سے قبل آیات میں رب کریم نے حکم دیا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے. تو اب کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تو مان لے لیکن آپ کی اطاعت سے منحرف ہو اور آیات بیانات میں عجیب و غریب تعویلات کرتا رہے؟ تو یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہود کا طریقہ ہے. ساری باتیں نہ ماننا یہ یہود کا طریقہ رہا ہے. اہل ایمان وہ تو بس بے چوں چرا اطاعت کرتے رہتے ہیں. اور قرآن کریم نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چوں چرا اطاعت کو بار بار اتنا دہرایا ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب یقین کرنے والے کے لیے سنت نبوی سے انحراف کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں. پھر اس کے بعد فوراً کہہ دیا محبوبہ کوئی آپ کی رسالت کو مانے نہ مانے، میں رب کہہ رہا ہوں، میں رب گواہ ہوں آپ کی رسالت کا. دنیا بھر کے منکر بھی اگر ہو جائیں تو ان کی انکار کوئی وقت نہیں رکھتا. ناگفتہ بے حالات میں بھی اسلام کا غالب آنا، دشمنان اسلام کا ہی کچھ مدت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا اللہ کے گواہ ہونے کی سب سے روشن دلیل.